بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، عبدالرزاق لائٹ آف گائیڈنس میں حاضر خدمت ہے۔ موضوع ہے آج ہمارا اسلامی بینک کے بارے میں، اور میرے ساتھ مہمان تشریف فرمائے مولانا ایڈوکیٹ طاہر صاحب، اور ان سے چند ایک سوالات کیے جائیں گے اسلامی بینک کے بارے میں، اور یہ اپنے اس کا اظہار کریں گے۔ اصل میں یہ جو نشست ہے اس لیے کی جا رہی ہے کہ آج کل اسلامی بینکنگ بہت اپنے پبلسٹی کر رہے ہیں وہ لوگ کہ اسلامی بینکنگ جو ہے بہت ہی اسلام کے قریب ہے، اور سب لوگوں کو اس میں اپنے پیسے جمع کرانے چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کافی لوگ جو یوٹیوبرز ہیں، مولانا حضرات اور باقی لوگ بھی، وہ بھی شامل ہو گئے ہیں کہ اس کو مطلب پاپولر بنانے کے لیے۔ لہٰذا مولانا ذرا آپ تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دیجیے گا ناظرین کے لیے۔ محمد طاہر ایڈوکیٹ، جامعہ عثمانیہ لاہور سے فاضل، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے شریعہ و قانون میں ڈگری حاصل کی، اور DHA لاہور میں ایک عرصہ خطابت کے فرائض سے انجام دی اور وہاں سے ریٹائر۔ جی، اور اس کے بعد مطلب آپ کی اور یہ یہاں ایکسپیرینس آپ کا DHA کا ہی سارا ایکسپیرینس ہے۔ اچھا، یہ بتائیں اسلامی بینک کے بارے میں آپ کیا مطلب سوچتے ہیں؟ یہ صحیح چیز ہے یا غیر شرعی ہے یا درمیان میں ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، دراصل ایک اسلامک بینکنگ میں یا جو کنونشنل بینکنگ سسٹم ہے اس میں جو فرق بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ والے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم 6 طرح سے اپنے پروڈکٹس پیش کر رہے ہیں: مضاربہ، مشارکہ، جی، مرابحہ، اجارہ، بیع سلم اور استثناء، جبکہ محققین اور اسلامی معیشت کے ماہرین کے مطابق یہ صرف نام استعمال ہو رہے ہیں، اچھا، جبکہ کام تقریباً وہی ہے جو کنونشنل بینکس ہیں، سودی بینکوں میں جو ہوتا ہے۔ کنونشن کو چھوڑیں جی، اردو میں بات کریں، سودی بینکوں میں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہ بالکل ایسا ہی جیسے کسی شاعر نے کہا تھا کہ خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد، جو چاہے تیرا کرشمہ ساز کرے۔ جی جی جی، تو مطلب سودی بینکنگ میں اسلامی بینکنگ میں آپ کے خیال میں کوئی فرق نہیں ہے؟ جی، یہ صرف نام کا فرق ہے اور اصطلاحات کی تبدیلی ہے۔ اچھا، اور اس سے زیادہ اس وقت مروجہ جو اسلامی بینکاری ہے اس میں اور غیر سودی بینکاری میں خاص فرق نظر نہیں آتا۔ اچھا، یہ بتائیں جو اس وقت یہ اسلامی بینکنگ اتنی پاپولر ہو رہی ہے، لوگ جوک در جوک جا رہے ہیں ان کی طرف، اور ہمارے کچھ علماء حضرات بھی ان کے شرعی بورڈ وغیرہ پہ ہیں، تو یہ کس طریقے سے ان کو مطلب روکا جا سکتا ہے یا ان کو بتایا جا سکتا ہے، ان کو آگاہی دی جا سکتی ہے کہ بھئی آپ لوگ یہ غیر شرعی کام کر رہے ہیں، اس طرف نہ جائیں؟ لوگوں کی زیادہ اکثریت تو اس سے منسلک اور اسی طرح اسلامک بینکنگ سسٹم سے استفادہ کرنے والوں کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جن کو حقائق کا علم نہیں ہے۔ جی، اور وہ ان تک وہ اصل بات اور اکثر علماء کا جو اکثریتی فیصلہ اور رائے ہے، وہ فتوے ہیں، وہ شاید ان تک نہیں پہنچے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چونکہ میٹیریلسٹک اور دنیاوی سوچ رکھنے والے لوگ ہو گئے ہیں زیادہ تر، تو ہمیں جہاں پر بھی کوئی دنیا کا مفاد نظر آتا ہے اس چیز کو ہم اختیار کر لیتے ہیں اور اس کی طرف ہماری طبیعت بھی مائل ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ تو اس بنیاد پر جو اسلامک بینکنگ اور اس سے متعلق بات چیت چلی، وہ کیونکہ لوگوں کے پاس کرنے کے لیے اور کچھ نہیں تھا، اور میری طرح کے جو سستی کرنے والے لوگ تھے، بجائے اس کے کہ اپنے پیسے کو کاروبار میں لگاتے اور محنت کرتے، انہوں نے آسان راستہ ڈھونڈا ہے۔ انہوں نے آسان راستہ ڈھونڈ لیا کہ ہم پیسہ رکھ کر اپنے۔ اچھا، بہت مختصراً آپ بتائیں کہ اس اسلام کی ہسٹری کیا ہے، یہ کب چلا، کیسے چلا، کن کے ممالک میں رائج ہے، اور اس کو کس کی مطلب سرپرستی حاصل ہے؟ یہ فی البدیہہ بولیں، آپ نوٹ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کافی آپ کے پاس مواد ہے۔
اصل میں وجہ اسلامی بینکاری جو ہے یہ 70 کی دہائی میں اس کا آغاز ہوا ہے. یعنی اس سے پہلے کوئی پاکستان بننے سے پہلے ہند میں ریاست تھی حیدرآباد جی وہاں پر تھوڑا سا محدود پیمانے پر اس طرح کی کوشش ہوئی تھی اور پھر مصر میں اس پر جو ہے وہ تھوڑا سا یعنی محنت ہوئی اور کام ہوا اور ملائیشیا میں اسی طرح جی محدود پیمانے پر کام ہوا تھا. لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ 73 میں باقاعدہ جو ہے مصر کے اندر جو ہے ایک سوشل بینک قائم ہوا جس کو اسلامی بینک کہا گیا. اچھا تو وہاں سے یہ اس سلسلے کا آغاز ہوا ہے 1971 میں مصر کے اندر. جی جی وزارت خزانہ ناصر سوشل بینک کے نام سے اچھا سرکاری اسلامی بینک تھا. ٹھیک. تو اس کی تاریخ کے اعتبار سے مختصر ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب بڑے معروف ماہر معیشت ہیں جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ 70 کا عشرہ اسلامی بینکاری کے جنم لینے کا عشرہ ہے. اچھا اسی عشرے میں دبئی سوڈان مصر کویت اور بحرین میں کافی اسلامی بینک موجود ہیں. اس کی وجوہات کیا تھیں اسلامی بینک کو لانے کی؟ اسلامی بینک تاکہ کی وجوہات یہ تھیں کہ چونکہ عالمی استعمار نے نظام ایسا کیا کہ 1700 کچھ سے پہلے تو جو غیر سودی بینک ہیں ان کا بھی وجود نہیں تھا. 1700 کی دہائی میں جی 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 یہ بینک وجود میں آئے ہیں. 1854 میں بنا تھا اس میں نیدرلینڈ میں ہالینڈ میں پہلا بینک. تو یہ عالمی استعمار نے نظام کو اس طرح کیا کہ بینکس کے بغیر اب کام کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اس بنیاد پر جب بینک کو اختیار ہی کرنا تھا تو پھر مسلمانوں میں ایک تحریک پیدا ہوئی کہ چونکہ سود سے بچنے کا تو واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر تم سود سے نہیں بچو گے تو میرے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. جی جی. تو اس حرام سے اور واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ سے بچنے کے لیے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ ایک ایسا نظام ہونا چاہیے جو غیر سودی ہو جی یا اسلامیہ ہو. تو ان کی اس جذبے سے اور اسلام کا جو بڑا سخت حکم تھا کہ ایک چیز ناجائز اور حرام تھی اور اس سے مرتکب ہو رہے تھے سارے, اس سے بچنے کا جو جذبہ تھا اس سے دیگر لوگوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلامی بینکاری یا غیر سودی بینکاری کے نام سے اپنے ادارے جو ہوگا. ہاں لیکن جو جان پرکنس تو وہ دوسرا رائٹر تھا, جان فاسٹر, یہ بی بی سی کا ایک رپورٹر ہے جس نے پورا ایک سروے کیا تھا دبئی میں, اور اس نے بھی یہ اخذ کیا تھا نتیجہ کہ یہ ساری پروڈکٹ جو ہیں, بلکہ اسلامی بینکنگ والے ان سے کہتے تھے کہ ساری پروڈکٹس جو بھی ہم بیچ رہے ہیں وہ سودی بینکوں والی ہیں. ہم ایک عالم کے پاس جاتے ہیں, فتویٰ لیتے ہیں, وہ انکار کرتا ہے مثال کے طور پر کہ یہ سودی سارا نظام ہے, دوسرے کے پاس جاتے ہیں, پھر تیسرا اس کا فتویٰ دے دیتا ہے مستند کر کے. تو اس طرح سے ہم وہ فتویٰ لگا دیتے ہیں اور لوگوں کو ٹریک کرتے ہیں. تو یہ تو میرے خیال میں علماء کی طرف سے ایک قسم کی, میں یہ تو نہیں کہوں گا کوئی زیادتی کی انہوں نے, لیکن شاید پیسوں کی وجہ سے یا کسی اور نئی کوئی جدت پیدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ کر لیا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو ہے یہ کب شروع ہوا تھا؟ یہ خیر آپ نے 70 کی دہائی میں بتا دیا. پاکستان میں اس کا خالق کون ہے, مطلب ہے کہ کس سن میں اور کس طرح شروع ہوئی ہیں؟ پاکستان میں اسلامی بینکاری کے قیام کی کوششیں بہت مختصر زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے اس میں. 1973 کے جب متفقہ آئین منظور ہوا اس میں اسلامی نظریاتی کونسل وجود میں آئی. اس کو یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے قیام کے بعد سے ہی اسلامی معیشت اور بلا سود نظام بنانے کی ذمہ داری مرتکز کی گئی, جس پر 1978 میں پہلی عبوری رپورٹ اور پھر 1980 میں مکمل رپورٹ اسلامی نظریاتی کونسل نے پیش کر دی, جس میں کہا گیا تھا کہ بلا سود بینکاری نفع نقصان کی بنیاد پہ ہوگی, بینکوں کا کاروبار مشارکت اور مضاربات پر ہوگا, اچھا اجارہ اور مرابحہ وغیرہ محض وقتی متبادل ہوں گے. یہ 3 نکات تھے. اور اس کی بنیاد پر 1980 میں اسٹیٹ بینک نے حکم دیا کہ تمام تجارتی بینک غیر سودی کاروبار کرنے کے 1981 سے پابند ہوں. اچھا یعنی کہ اگلے سال سے وہ دن اور آج کا دن
اچھا میں سمجھ گیا، ساری چیزیں سمجھ گیا، آپ کو مطلب اس میں مزید تفصیل کی ضرورت نہیں۔ یہ ہوگا کہ 77 ضیاء الحق صاحب آئے، انہوں نے پریزیڈنٹ بن گئے، انہوں کا یہ سودی کا نظام ختم کرنا، اسٹیٹ بینک انہوں نے آرڈرز کر دیے ہوں گے۔ وہ میرے خیال میں تو زمانے میں کافی ایکٹیو تھا، یہ ساری انہوں نے ٹرمینالوجی چینج کی ہے صرف، وہ نفع نقصان کی بیس پہ پی ایل ایس اکاؤنٹ کھولے، مارجن کا لفظ آیا، سروس چارج کا لفظ آیا اس کے اندر، اور وہ ساری یہ چیزیں چلتی رہیں۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ شرعی طور پہ آپ کو کیا چیز اس میں حرام نظر آتی ہے؟ یہ بجائے اس کے کہ میں اپنی طرف سے کچھ پیش کروں، اسی اسلامی نظریاتی کونسل جس کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی، اور جس کے کہنے پر جو ہے یہ اسلامی اور غیر سودی نظام کے رائج کرنے کا 1981 سے حکم آیا تھا، ان کی اپنی رپورٹ آئی جسٹس تنزیل الرحمان کی صدارت میں، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ تجارتی بینکوں میں پی ایل ایس کھاتوں کے ساتھ سودی لین دین بھی ہو رہا ہے۔ جی نفع اور نقصان میں شراکت کے نظام کے تحت جو رقوم وصول کی جا رہی ہیں انہیں مارک اپ نظام کے تحت استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سودی بنیاد پر جاری بچت اسکیموں کی سود سے پاک سرمایہ کاری کے مقابلے میں زیادہ پرکشش بنا دیا گیا۔ حکومت اور اس کے اداروں نے سود کا نام بدل کر اسے منافع کہنا شروع کر دیا۔ کیا بات ہے! ایسے میعادی کھاتوں پر جن کا لین دین سود کی بنیاد پر ہے زکوٰۃ وضع کی جا رہی ہے، اچھا، جس سے زکوٰۃ کا تقدس مجروح ہے۔ ٹھیک، اسلامی نظریاتی کونسل کی چیئرمین کی رپورٹ ہے۔ اچھا، یہ کس سال میں آئی تھی جی؟ 1973 میں، 81 میں؟ یہ 1983 میں آئی۔ 1983 میں آئی، اس وقت ضیاء الحق پورے پاور میں تھے۔ جی، اور آخری بات اس رپورٹ میں یہ تھی کہ نفع اور نقصان میں شراکتی کھاتوں میں جمع ہونے والی رقم کس کاروبار میں لگائی جا رہی ہے اس کا کوئی ذکر کار نہیں۔ بالکل سمجھ میں آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اسلامی بینکنگ کا کانسیپٹ ہے اس کو مس یوز کیا گیا ہے، اس کو غلط استعمال کیا گیا ہے، نام اسلام کا دیا گیا ہے لیکن سودی اس میں کاروبار ہوتا رہا۔ تو اس میں مزید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاہ صدیقی صاحب ایک اکانومسٹ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلامی بینکنگ جو ہے سودی نظام کو دوام دینے کے لیے مطلب تشکیل دیا گیا یا اس کو رائج کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ بتائیں کچھ چند ایک میرے سوالات، اس کا اگر آپ جواب دینا پسند کریں۔ اگر یہ میزان بینک جو ہے مطلب اسلامی بینک ہے تو اسلام میں تو نفع نقصان بیس پہ ہے نا، تو اس کی سب سے زیادہ انکم کیوں ایسی ہوگی؟ یہ تیسرا بینک بن گیا پاکستان کا، اس کو کبھی لاس ہوا ہی نہیں ان کو، تو یہ بھی ایک چیز ثابت کرتی ہے کہ یہ نفع نقصان بیس پہ نہیں ہے۔ بالکل، کافی حد تک ایسا اکثر علماء یہی کہتے ہیں، اور جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں جی پاکستان کے بڑے بڑے دارالافتاء کے مفتی حضرات کا متفق طور پر فتویٰ بھی موجود ہے جی کہ یہ جو مروجہ اسلامی بینکاری ہے یہ کوئی اسلامی بینکاری نہیں ہے، فتویٰ ہے یہ نہیں، بالکل ہی فتویٰ موجود ہے، ٹھیک، اور یہ انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے، اور اس میں واضح طور پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ غیر شرعی اور غیر اسلامی بینکاری ہے، اس کا اور دوسرے سودی بینکوں کی طرح حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اسلامی بینکاری سے منسلک لوگ رہے ہیں اور اب بھی ہیں، وہ خود دبے لفظوں میں نجی مجلسوں میں یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں جب ان سے پوچھا جائے کہ کیا مروجہ اسلامی بینکاری وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کے زیادہ قریب ہو رہی ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ظاہر ہے جس انداز سے شروع میں مخلص لوگ اگر ساتھ تھے بھی کہ آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے گا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ گندی نالی میں اگر کوئی بندہ گر گیا ہے تو اس کو نکال کر پاک صاف کیا جائے گا، تو اسی طرح ہم غیر سودی سے اسلامی کی طرف آ رہے ہیں، بیچ میں کچھ خرابیاں ہیں لیکن وہ آہستہ آہستہ بہتر ہوگی۔ لیکن وہ حضرات خود یہ مانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، اسلامی بینکاری سے منسلک لوگوں کا خود یہ ماننا ہے کہ بہتری کے بجائے ابتری اور تنزلی کی طرف جا رہی ہیں۔ وہ اس لیے جا رہی ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، خواتین حضرات، مولانا صاحب نے جو مفتی صاحب نے باتیں کی ہیں بالکل بجائے شریعت کے مطلب شریعت کی بات کر رہے ہیں۔ دنیاوی طور پر میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ میزان بینک کی اگر بیلنس شیٹ دیکھیں تو اس کی پہلی 3 آئٹم جو ہے نا وہ ساری سودی بینکوں میں انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے، تقریباً میرا خیال ہے کافی 30 سے 40% جو ان کا سرمایہ ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ہے، فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں ہے، اور دوسرے مطلب ہے فکسڈ انٹرسٹ انکم ہے، یعنی جہاں پہ فکس شرح سود ان سے حاصل کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔
دوسری چیز یہ ہے کہ میزان بینک کی بیلنس شیٹ میں ہی ان کا سرمایہ 14 ارب روپے ہے. جی مولانا صاحب 14 ارب روپے ان کا سرمایہ ہے، اور انہوں نے جو سودی قرضے دیے ہوئے ہیں، سودی یا اسلامی جس کو کہتے ہیں، وہ ہے 1 ٹریلین یعنی 1 کھرب 445 ارب. تو 14 ارب والا بینک جو ہے وہ مطلب کہاں سے یہ انکم لیتا ہے یا کہاں سے سرمایہ بناتا ہے؟ سرمایہ تو پبلک کو ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی ایسی اس نے طویلیں ڈالی ہوئی ہیں کہ اس میں ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، جس سے عوام ساری کنفیوز ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا کیا مسئلہ ہے. دوسرا ایک اور سوال میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ کیا جو آیات محکمات ہیں، یعنی احکامات کی جو سالڈ آیات ہیں، اس کی موجودگی میں اتحاد ہو سکتا ہے؟ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس چیز کی بڑی کوشش اور پرزور مطالبہ کیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے صدر مملکت کے مقام پر موجود ممنون صاحب انہوں نے 12 ربیع الاول کو سیرت کانفرنس میں یہی کہا تھا، جید علماء کے سامنے جو یہ مطالبہ رکھ دیا تھا کہ ہمیں یہ بات تسلیم ہے کہ سود سے متعلق حرام ہے، سب موجود ہے، تعویلیں کریں اس کی. مگر یہ ہے کہ وقت کی ضرورت کے تحت علماء کو اس پر اجتہاد کرنا چاہیے. اچھا جی، تو یہ یقیناً اجتہاد کا تو بنیادی اصول یہ ہے، اور اس کی تعریف میں یہ بات شامل ہے کہ جس معاملے پر قرآن و سنت سے کوئی نص اور واضح حکم موجود نہ ہو اس میں اجتہاد کیا جائے. تو اس میں یہ کیا یہ تو صاف نہیں ہے؟ سود تو واضح جنگ ہے. اور یہ بھی میں خالد نظرات ایک چیز اور بھی عرض کر دوں کہ سود جو ہے تینوں آسمانی مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں حرام ہے، قطعی طور پہ حرام ہے، اس میں کوئی شک و شبہ گنجائش ہی نہیں ہے. ایک اور میں آپ تو یہ میرے خیال میں خواتین حضرات کی میں نالج کا ذکر کر رہا ہوں. علامہ اقبال صاحب نے کیا فرمایا اتحاد کے بارے میں؟ وہ انہوں نے ایک شعر لکھا فارسی، اس میں کچھ انہوں نے فارسی میں یاد نہیں، اس کا مفہوم مجھے یاد ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں مولوی، مولانا، علامہ، مفتی سب کا بہت ممنون ہوں. انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں بتایا، نبی کے بارے میں بتایا، حدیث کے بارے میں بتایا، لیکن جس طرح انہوں نے اسلام کے چہرے کو مسخ کیا ہے، اس کا بیڑا غرق کیا ہے، اس سے کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین حیرت زدہ ہے. یعنی یہ تک اس کو حکیم عمر کہتے ہیں نا انہیں. تو یہ ان کی آبزرویشن ہے کہ مولوی اور ہر چیز کے اندر اجتہاد، ہر چیز کے اندر اجتہاد. اور یہ جو میری اسٹڈی ہے اس کے بارے میں، اسلامی بینک کے بارے میں، یہ سارا تعویلیں، ہیلیں، جواز، رخصت، بہانے، مفروضے، سب کا مرغوبہ بنا کے تو انہوں نے جناب اس میں مڑ دیا. باقی کچھ لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں اس کے بارے میں. ابھی وہ باہر کے علماء تو نہیں، جو اکانومسٹ ٹائپ، جو انگریزی دان ہیں، انہوں نے بڑی تعویلیں پیش کی ہیں، لیکن اس کا گراؤنڈ ریئلٹی سے، حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں. جیسے اب یہ ان کی وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہم ایسٹ لے کے دیتے ہیں، یعنی کوئی مکان، دکان یا کار لے کے دیتے ہیں، وہ سامنے شکل اس کی ہے، لیکن اس کی قیمت کے اوپر سود، مدت، ساری کیلکولیشن اسی طریقے سے ہوتی ہے. پھر وہ اضافی قیمت کو ملا کے تو آپ کی قسطیں کر دیتے ہیں. یہ بتائیے آپ کو. بس میں تو ایک بات کر کے خلاصے کے طور پر بات کرتا ہوں جی کہ موجودہ اسلامک بینکنگ کو کیوں اسلامی نہیں کہا جا سکتا. شریعت اسلامیہ نے 3 بنیادی مقاصد اور اصول متعین کیے جن کے اصول میں یہ بینکنگ مکمل طور پر ناکام ہے. جی وہ کیا ہے؟ وہ اصول کیا ہیں؟ نمبر 1، مال لوگوں کے گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنے. گزران میں یعنی ان کی معیشت کی بہتری کے لیے، اچھا، گزارا تاکہ ٹھیک ضرورتوں کی پورا کرنے جی کے جی ذریعہ بنے، اور بے وقوف اور کم عقل لوگوں کی شاہ پرتیوں کا سبب نہ بنے. ٹھیک ہو گیا. مال صرف دولت مندوں کے ہاتھ میں گردش کرتا نہ رہ جائے. کیا بات ہے. اور معاشی نظام عدل پر قائم ہو، ظلم کا شائبہ بھی نہ ہو. تو یہ کیسے عدل پہ قائم ہو سکتا ہے اسلامی نظام؟ آپ جی بتائیے. جب ہم اس نام نہاد موجودہ اسلامک بینکنگ کو دیکھتے ہیں تو اس کی شرائط، پالیسیاں اور پیکیجز دیکھنے کے بعد پتہ ہی چلتا ہے
کہ غریب کو یہاں سے کچھ نہیں مل سکتا، ایک اصول کی نفی ہوگی، صحیح، اور پھر رقوم کے تناسب سے ویٹ دینا، اور پھر تأخیر پر بلا امتیاز محتاج و غیر محتاج صدقے کو واجب اور لازم کر دینا، جی یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے جو 3 بنیادی مقاصد تھے کاروبار کے لیے۔ آپ نے ایک چیز میرے خیال میں، سوری ٹو بادر یو، ایک ایڈ اور بھی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی منشا اس میں یہ کہ دولت جو ہے نا اس کا ارتکاز نہ ہو، ایک جگہ پہ جمع نہ ہو جائے۔ نمبر 2، اس پہ چند لوگوں کا کنٹرول نہ ہو۔ اب جو ساری بینکنگ جو چل رہی ہے اسلامی بینکنگ، اس میں پورے کا پورا سرمایہ ایک جگہ پہ آ جاتا ہے، یعنی ٹریلینز میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر 5-7 ڈائریکٹر اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو یہ تو بہت سخت مطلب ہے، اسلام کی بیسک اصولوں کے خلاف ہے۔ خواتین حضرات، آج کی نشست یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ایسی مزید نشستیں ہم چاہ رہے ہیں کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ کر سکیں، اور اسلامی بینکنگ کے جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے لے کے آ سکیں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔